خدا نہ بدلے اپنے آپ کو، آئے اور حضور کے دامن سے وابستہ ہو جائے۔ میں نے کہا کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم سنی بریلوی ہیں، ہم سنی بریلوی، ہمیں فخر ہے کہ ہمیں امام احمد رضا جیسا عاشق ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، ہمیں ہمارے عقیدوں کا محافظ بریلی کا احمد رضا ہے۔ انہوں نے نظریہ دیا اور انہوں نے کہا تھا سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہی، چوروں کی رکھوالی ہے۔ ہاں، لوگ کہتے ہیں نا، بڑی بات کرتے ہیں کہ صاحب انہوں نے شرک کو بڑھاوا دیا، بدعت کو بڑھاوا دیا۔ پڑھیں امام احمد رضا کو، پڑھنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے امام احمد رضا۔ امام احمد رضا نے شرک و بدعت کا جنازہ نکالا ہے، بڑھاوا نہیں دیا، جنازہ نکالا امام احمد رضا نے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، وہ تو عاشق، اور آج بھی ان کی نسلوں میں عاشق ہی پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ تنویر بھائی بات مسلم ہے کہ شاعر ہونے کے لیے عاشق ہونا ضروری ہے۔ چاہے غزل کا شاعر ہو، جتنا بڑا عاشق ہوگا اتنا بڑا شاعر ہوگا۔ سمجھ رہے نا، جتنا بڑا عاشق ہوگا اتنا بڑا شاعر ہوگا۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو بندہ کچھ بنے نہ بنے، لیکن عاشق ہوتا ہے تو شاعر بن جاتا ہے۔ عشق میں شاعری آتی ہے تو کوئی کسی لیلا کا عاشق تھا تو اس نے غزلیں لکھی، جو مدینے والے کا عاشق تھا اس نے لکھا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ لوگ کہتے ہیں شاعری سمجھ میں نہیں آتی، اعلیٰ حضرت کی شاعری سمجھنے کے لیے عاشق بننا ضروری ہے، عاشق بننا ضروری ہے۔ کسی نے کہا اچھا جی مدینہ لگائے رکھتے ہو، بتاؤ مکہ افضل ہے کہ مدینہ؟ اعلیٰ حضرت نے بات ہی ختم کر دی۔ آپ فرماتے طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ تو عاشقوں سے جلنے کی ضرورت نہیں ہے، عاشقوں سے جڑ جاؤ، جڑ جاؤ۔ اور یہ ملک خدا کی قسم اگر خوشبوؤں سے مہک رہا ہے نا تو عشق والوں کی خوشبوؤں سے مہک رہا ہے۔ اور ہر دور میں عاشق ممتاز رہے ہیں، ہر دور میں عاشق ممتاز رہے ہیں، امتیازی شان رہی عاشقوں کی۔ ہاں، یہ عشق ہی کے تو رنگ تھے جو حضرت صدیق نے اپنے گھر کا سارا مال اٹھا لایا۔ یہ عشق ہی کے تو رنگ تھے۔ ان سے پوچھا صدیق کیا چھوڑ کے آئے؟ کہنے لگے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا۔ یہ صحابہ کا عشق ہے، ایک ہمارا عشق ہے۔ تسبیح دیکھو تو پھٹو بھر کی تسبیح ہے، اور کریدنے کا کام چل رہا، نا یہ شرک ہو گیا، یہ بدعت ہو گیا۔ خدا را بدلیں، اور امام احمد رضا سے چڑھنے کی ضرورت نہیں، انہیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ پورے ہندوستان نہیں بلکہ 100 سال کی آپ تاریخ کھنگال دیں، اگر علماء کی جماعت میں کوئی سب سے بڑا سائنٹسٹ نظر آتا ہے تو امام احمد رضا کی ذات نظر آتی ہے۔ سب سے بڑا سائنسداں ہمارے پاس علماء کی جماعت میں ہے امام احمد رضا کی ذات۔ تو ہمیں فخر ہے رب نے ہمیں بریلوی بنایا۔ ہمارے دامن پہ کسی بزرگ کی گستاخی کا داغ نہیں ہے، ہمیں یاد ہے محبوب کے شب و روز کے آنسو۔ ہم جانتے ہیں مصطفیٰ نے امت کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی، ہمیں پتا ہے صحابہ نے عشق کیسا کیا تھا حضور سے۔ آج حالات دیکھیں، آج حالات دیکھیں، خدا را آ جاؤ حضور کے دامن میں وقت ہے۔ جب اسلام کے حوالے سے میرے نبی نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کروایا۔ ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولو اس کو، سینکڑوں باتوں کا رہ کے خیال آتا ہے۔ اگر نبوت کے حوالے سے بات کی جائے تو یہاں بھی کہا جاتا حضور 40 سال کے تھے تب نبوت ملی، جبکہ میرے نبی نے کہا کنت نبی وآدم بین الماء والطین۔ 40 سال میں نبی ماننے والوں، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کو مٹی اور پانی سے تیار کیا جاتا۔ سبحان اللہ۔ حضور کہتے ہیں مجھے اس وقت کی بھی خبر ہے، اور آج ہم اسی جھگڑے میں پڑے، انہیں کتنا آتا ہے کتنا نہیں آتا ہے، میٹر لیے گھوم رہا ہے۔ تیرے میٹر میں آ جائے گا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، مصطفیٰ جو بھی تجھے نہیں آتا تھا وہ سارا سکھا دیا۔ جھگڑا ہی کیا رہ گیا یار؟ اب کون سا جھگڑا رہ گیا جب محبوب کو سب کچھ سکھا دیا گیا؟
اور خدا کی قسم رب نے فرمایا محبوب تمہارا رب تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، اور اس نے چھوڑا نہیں، اس نے اکیلا چھوڑا نہیں محبوب کو۔ پوری تاریخ پڑھ لیجئے، کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ 40 سال کی شریف میں اعلان نبوت کا حکم آیا، میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا۔ جب اعلان نبوت فرمایا تو جتنے اپنے تھے سارے منہ موڑ کے چلے گئے۔ جو امین کہہ رہے تھے وہی جھوٹا کہتے گئے، جو کہہ رہے تھے کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے انہوں نے کہا تمہاری بات نہیں مان رہا۔ صرف ایک بچہ رہ گیا تھا جس بچے کو تاریخ میں مولا علی کہا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا علی تم نہیں گئے؟ یا رسول اللہ ابو جہل نہیں مانتا نہ مانے، عتبہ نہیں مانتا نہ مانے، شیبہ نہیں مانتا نہ مانے، علی مانے گا، علی مانے گا۔ سنے گا اور سے کہانی مانے گا۔ مشیت پوچھ رہی تھی بچے اپنی عمر دیکھ اور دعویٰ دے۔ ان کے راستے بڑی دشوار گزار راہوں سے گزریں گے، تو علی کہہ رہے تھے ہر راہ میں علی کا قدم ساتھ ہوگا، اور تاریخ گواہ ہے زندگی کے کسی موڑ پر علی نے نبی کو تنہا نہیں چھوڑا۔ پھر نبی نے اپنے عاشقوں کے بیچ کی جو زندگی گزاری۔ اور ایک بات کہہ دوں، جب میرے نبی نے کہا تھا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا، پھر حساب دینا ہے۔ جب یہ بات میرے نبی نے ارشاد فرمائی تھی نا تو سارے مکے میں باتیں ہو رہی تھی، یار یہ تو نیا مسئلہ ہو گیا، نئی باتیں نکل کے آ گئی۔ ابو بکر صدیق گئے تھے کام سے، کہاں؟ تجارت کے لیے۔ جب تجارت کے لیے گئے راستے میں ہو گئی شام، بارش کا موسم تھا۔ آپ نے اپنے غلام سے فرمایا یہ جو سامنے راہب کا گرجا ہے نا، اس راہب کے اندر جا کر، گرجا کے اندر جا کر راہب سے پوچھ کے آ کہ یہاں پہ شام گزار سکتے ہیں کیا ہم؟ تو اس نے کہا کہ ہمارا جو راہب ہے نا، جو راہب کا نوکر تھا، اس نے کہا ہمارا راہب کسی بھی مسافر کو رکنے نہیں دیتا۔ کہا کیوں؟ کہ ایک مرتبہ ایک مسافر کو رکا لیا تھا، اس نے گناہ کیا جس کی وجہ سے کئی سال تک پریشانی اٹھانی پڑی۔ جب اتنی بات کہی حضرت ابوبکر صدیق کو جلال آیا، فرمانے لگے جاؤ اس سے جا کے کہہ دے یہ ضروری تو نہیں ہے جو بھی رات رکے گا وہ گناہ کرے گا۔ یہ کہہ کے جب چلنے لگے نا، وہ جو اس راجب کا خاطب تھا وہ دوڑ کے گیا، کہنے لگا جناب یہ جو پردیسی تھا نا یہ کہہ کے گیا ہے ضروری نہیں ہے جو رات رکے گا وہ گناہ کرے گا۔ اس نے کہا اچھا جلدی کر بلا کے لا۔ اللہ اکبر، خادم دوڑا ابو بکر صدیق کو آواز دی، خیر کا مسافر میرے سردار نے بلایا ہے۔ اندر گئے، جیسے اندر گئے راہب کی عمر 400 سال سے اوپر ہو چکی تھی، اس کی بھویں نیچے ڈھلک کے آ گئی تھی۔ اس نے ایسے کر کے بھویں کو اٹھایا، ابو بکر صدیق کا چہرہ دیکھا، دیکھ کر کے مجھے کچھ خیال آیا، کہنے لگا یار پردیسی بتا کہاں کا رہنے والا ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا تھا مکے کا رہنے والا ہوں۔ کہا کون سا مکہ؟ کہا وہی جو کھجوروں کے درمیان کی وادی ہے۔ کہا ہاں وہی وادی، وہی مکہ جس کے ارد گرد پہاڑوں کا میلہ ہے۔ کہا ہاں وہی مکہ جس کے ارد گرد پہاڑوں کا میلہ ہے۔ اس نے کہا ذرا ٹھہر تو صحیح، میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، تیرا نام کیا ہے؟ کہا مجھے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرے باپ کا نام کہاتا ہے۔ اس نے کہا ذرا ٹھہر تو صحیح، مجھے کچھ پتا کرنا ہے، رات رک جانا۔ کہا تھوڑی سی میری بھی مان لے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا ذرا دامن تو اٹھائیے۔ ابو بکر صدیق نے دامن اٹھایا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں راغب کے۔ اس نے کہا 2 منٹ اور چاہیے۔ اندر گیا، بڑی پرانی کتاب نکال کے لایا، کہنے لگا جو میں پوچھوں سچ بتانا۔ اللہ اکبر، ابو بکر صدیق کہتے ہیں ایک رات رکنے کی اجازت مانگی تھی، اور تفتیش کتنی سخت کر رکھے ہو، اتنی پوچھ تاچھ کی کیا ضرورت ہے؟ کہ ابو بکر تجھے ایک رات کی پڑی ہے، میرے تو 400 سال داؤ پہ لگے ہوئے ہیں، تمہیں ایک رات کی لگ رہی ہے، میں نے 400 سال اس راہ میں گزارے ہیں، لگتا ہے امید پوری ہو رہی ہے۔ اندر گیا، کتاب نکال کے لایا، اس نے کہا ذرا قمیص اٹھاؤ۔ ابو بکر صدیق نے قمیص اٹھائی ہے، آپ کے سینے پہ تیر کا نشان دیکھا۔ اس نے کہا ذرا سچ بتانا، کہا تمہارا کوئی دوست بھی ہے؟ کہا ہاں میرا ایک دوست ہے۔ کہا نام کیا ہے؟ کہا نام محمد ہے۔ کہا اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا اس کے باپ کا نام عبداللہ ہے۔ اس نے کہا تمہارا نام ابو بکر صدیق ہے، آپ کہتے ہیں مجھے ابو بکر کہا جاتا ہے، یہ صدیق کہاں سے آ گیا؟ آپ کہتے ہیں میری کتاب بتا رہی ہے۔ اس نے کہا میری کتاب
में लिखा है जो आखिरी पैगंबर होंगे नाम मोहम्मद होगा, उनका एक लाडला प्यारा साथी होगा जिसका नाम अबू बकर होगा, उनकी तस्दीक करेगा, उसका लक़ब सिद्दीक पड़ जाएगा। अल्लाह अकबर जैसी गला कहा है, अबू बकर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, कहते मैं नहीं समझ पा रहा था। उसने कहा मुझे सच बताना, हाथ पकड़ा के लाके बुलाए। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अंदर लेके आया, जैसे कमरा खोला उस पे चंद खूबसूरत चेहरे बने थे। उसने मुझसे कहा पहचानो इसमें कोई तुम्हारा यार है कि नहीं? अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैंने दीवार पे निगाह डाली, उस पे बड़े बड़े हसीन चेहरे थे लेकिन मेरे यार का चेहरा नहीं था। का दूसरा कमरा खोला गया, उसमें भी चेहरे बने थे, का पहचानो कोई है कि नहीं? का उसमें भी कोई चेहरा नहीं था। का फिर तीसरा कमरा खोला गया, जैसे तीसरा कमरा खुला है मैं क्या देखता हूँ, सबसे नुमाया चेहरा मेरे महबूब की तस्वीर की शक्ल में नजर आ रहा है। मैं तड़प गया, मैंने कहा ये मेरे यार की तस्वीर है, लेकिन बता तो सके ये जो कदमों में बैठा है जिसका चेहरा कुर्सी की तरफ है ये कौन है? इसी को अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है, यही सिद्दीक है। ये कहने के बाद अबू बकर सिद्दीक रो करते हैं, अपना माल ओने पोने में बेचा, तोड़ के मक्का आकर अबू जहल मिल जाता है। उसने कहा यार बता तो सके तुम्हारे यार ने ऐलान किया कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। अल्लाह अकबर इतना सुना, कहाँ है मेरे महबूब? का फलाबादी में है। अबू बकर सिद्दीक दौड़े हुजूर के कदमों में पहुंचे, कहने लगे या रसूल अल्लाह अगर आपने नबुव्वत का ऐलान किया है, हमारा मानना ये है जो नबी होता है उसे गैब का पता होता है, वो गैब की खबर रखता है। आप अगर नबी हैं कुछ गैब की बात बताइए। मेरे नबी ने कहा था यार वो जो रागिब ने कहा था क्या कमर में गया था, जितनी बातें रागिब ने बताई थी क्या वो कमर नहीं थी, इतना सुनना था। कदम पकड़े कहते या रसूल अल्लाह कोई माने न माने अबू बकर मान गया। कोई माने न माने अबू बकर मान गया है। खुदा का शुक्र है हम अबू बकर सिद्दीक की लाइन में खड़े हैं। हम अबू बकर सिद्दीक की लाइन में खड़े हैं और अबू बकर तो अबू बकर है, उमर तो उमर है, उस्मान उस्मान है, अली अली है, अली अली है। अगर बात करो अजमेर वाले मोइन की, बात है, बात करी अजमेर वाले मोइन की, जिनका दिया तू खाए उन्हीं को तू गुर्राए, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे, फिर उनका जब खाने गुर्राने वाले, जब खाने गुर्राने वाले। मुल्क किसका बोलो, सारे बोले किसका? किसका? ख्वाजा गरीब नवाज का मुल्क है। मैं उनकी बात करूं, सुनेगा गैब की बात चल रही है। गरीब नवाज अजमेर में तशरीफ लाए। याद रखना अल्लाह वालों की और मनसब वालों की कभी बनी नहीं, मनसब और पावर वालों की और अल्लाह वालों की कभी बनती नहीं, बनती नहीं कभी। क्यों नहीं बनती है? जो पावर और मनसब वाला होता वो चाहता मैं पैसे से लोगों को अपनी तरफ खींचूं, लेकिन जो अल्लाह वाला होता उसकी तरफ अल्लाह लोगों के दिल फेर देता है। चिड़ हो जाती है मैं पैसों से लोग नहीं ला सका, इसकी गली में बिन बुलाए भीड़ लगी रहती है, बिन बुलाए। और ये तो अमरोहा है, आंख वाला तेरे चौबन का तमाशा देखे, कौर को क्या है नजर है, क्या देखे? बिच्छू की फितरत काटना है। वाह वाह वाह, बिच्छू की फितरत काटना, डंक मारना। इमाम आजम अबू हनीफा दरिया के किनारे वुज़ू फरमाना, वो गुजर के जा बहता हुआ जा रहा बिच्छू, ख्याल आया यार जानवर अल्लाह की मखलूक है मर जाएगा। आपने हाथ बढ़ा के जब निकाला उससे पहले डंक आप ही के मारा, आपने छोड़ दिया, फिर वो बहने लगा, फिर उठा लिया, फिर डंक मारा। शागिर्द साथ में थे कि हुजूर इतने बड़े आलिम हैं आप, और ये बिच्छू बार बार डंक मार रहा है और आप बार बार इसको पकड़ के निकाल रहे हैं। आप मुस्कुरा के कहने लगे ये अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ रहा है, मैं अपनी अच्छी आदत कैसे छोड़ दूं?
سمجھ گئے نا میری بات؟ یہ بری عادت نہیں چھوڑ رہا، میں اچھی عادت کیسے چھوڑ دوں؟ یہ کس نے کہا؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے۔ تو بچھو کی فطرت ڈنک مارنا ہوتا ہے، آج کوئی امام اعظم نہیں ہے، جی آج کوئی محبوب الہی نہیں ہمارے